الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں استنجے کا بیان کیا جائے گا۔ نمبر 1، نجاست پر عذاب۔ حدیث شریف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں، اور کسی بڑی چیز پر عذاب نہیں دیے جا رہے، بلکہ ایک کو عذاب اس چیز پر ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کھجور کی تازہ ٹہنی منگوائی اور اسے آدھا آدھا چیرا، اور ہر ایک کی قبر پر ایک ایک حصہ ٹہنی کا گاڑ دیا، اور فرمایا جب تک یہ خشک نہ ہوں تب تک ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ نہ تو بندے کو گندگی کا شکار ہونا چاہیے، بلکہ گندگیوں سے، ناپاکیوں سے، پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ ہرگز کسی کی چغل خوری نہیں کرنا چاہیے، کہ حدیث شریف میں ہے چغل خور جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ نمبر 2، بیت الخلاء میں داخل ہونے کا طریقہ۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع، یا اللہ میں ناپاک جنوں، نر و مادہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر پہلے الٹا قدم بیت الخلاء میں رکھ کر داخل ہو جائے، سر پر دوپٹہ یا ٹوپی وغیرہ اچھی طرح اوڑھ لے، اور اگر دوپٹہ وغیرہ ہے تو اس کو اچھی طرح لپیٹ لے تاکہ کوئی کنارہ وغیرہ نجاست میں گر کر ناپاک نہ ہو جائے۔ ننگے سر بیت الخلاء میں داخل ہونا مکروہ ہے۔ اسی طرح عورت کا بلا عذر غیر محرم کے سامنے سر کھولنا یہ بھی سخت گناہ ہے۔ جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تو منہ اور پیٹھ دونوں میں سے کوئی بھی قبلہ کی طرف نہ ہو۔ اگر بھول کر قبلہ کی طرف منہ یا پشت کر کے بیٹھ گئے اور یاد آتے ہی فوراً قبلہ کی طرف سے رخ بدل دے تو اس میں امید ہے کہ فوراً اس کے لیے مغفرت و بخشش فرما دی جائے گی۔ اکثر خواتین بچے کو پیشاب یا پخانہ کرانے کے لیے جب بٹھاتی ہیں تو قبلہ شریف کی سمت کا خیال نہیں رکھتیں، لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ وہ جب بچے کو پیشاب یا پخانہ کے لیے بٹھائیں تو اس کا منہ یا اس کی پیٹھ قبلے کو نہ ہونے دیں، کہ بچپن سے عادت ڈالیں گے تو پھر یہ عادت پختہ ہو جائے گی۔ اگر کسی خاتون نے ایسا کیا کہ بچے کو جو ہے یعنی کہ قبلہ رخ یا قبلے کی طرف پیٹھ کرا کے یعنی کہ پخانہ پیشاب کرایا تو وہ گناہ گار ہوگی۔ اسی طرح ہم سب کو چاہیے کہ لیٹتے بیٹھتے کعبے کی طرف اپنے پاؤں ہرگز نہ کریں۔ اسی طرح ماں باپ اور بڑوں کی طرف بھی پاؤں پھیلانا ادب کے خلاف ہے۔ جب تک قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے کے قریب نہ ہو جائے کپڑا بدن سے نہ ہٹائے، اور نہ ہی حاجت سے زیادہ کپڑا کھولے، یعنی جتنی حصے کی کپڑے کھولنے کی ضرورت ہے اتنا ہی حصہ کھولے۔ پھر دونوں پاؤں ذرا کشادہ کر کے بیٹھے اور بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھے، اور کسی دینی مسئلے پر ہرگز غور نہ کرے کہ یہ محرومی کا باعث ہے، اور اس وقت چھینک آ جائے، سلام کوئی کر دے یا اذان ہو رہی ہو تو اس کا جواب نہ دے،
اور نہ ہی سخت ضرورت کے بغیر کسی قسم کا یعنی استنجا خانہ واش روم میں کلام کرے، اور اپنی شرمگاہ کی طرف بھی نہ دیکھے، اور نہ ہی اس چیز کو دیکھے جو کہ بدن سے نکلی ہے، اور خواہ دیر تک بیت الخلاء میں نہ بیٹھے۔ قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پہلے پیشاب کے حصے کو دھوئے اور پھر پخانے کے مقام کو دھوئے۔ نمبر 3، پانی سے استنجا کرنے کا مستحب طریقہ۔ پانی سے استنجا کرنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ ذرا کشادہ ہو کر بیٹھے اور سیدھے ہاتھ سے آہستہ آہستہ پانی ڈالے اور الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سے نجاست کے مقام کو دھوئے۔ سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے، اور دھونے میں مبالغہ کرے، یعنی سانس کا دباؤ نیچے کی طرف ڈالے یہاں تک کہ اچھی طرح نجاست کا مقام باہر آ جائے اور دھل جائے، یعنی اس پر جو بھی چکنائی وغیرہ کا اثر ہے وہ بھی باقی نہ رہے۔ لیکن اگر روزہ دار ہو تو پھر مبالغہ نہ کرے کہ مکروہ ہے، اور اگر اتنا مبالغہ کیا کہ پخانے کا وہ مقام جہاں عمل دیتے وقت حکنا کسی دوائی کی بتی یا پچکاری پخانے کے مقام میں چڑھانا تاکہ قبض دور ہو جائے، پخانہ آ جائے کا سرا رکھتے ہیں، وہاں پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، بیت الخلاء سے باہر آنے کا مستحب طریقہ۔ بیت الخلاء سے نکلے تو پہلے سیدھا قدم باہر نکالے، اور بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ دعا کا ترجمہ ہے: اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے مجھ سے اذیت دور کی اور مجھے عافیت دی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ یہ جو سنت طریقہ بیان کیا گیا ہے استنجے کا، اس کو سمجھنے کی، اس کو یاد رکھنے کی، اور اس کے مطابق ہم سب کو استنجا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔